السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں گرفتار ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کے ابتدائی تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات۔ ملزمہ انمول عرف پنکی نے 13 سال قبل منشیات فروشی کا آغاز کیا۔ پوش علاقوں اور پارٹیز میں نوجوانوں کو کوکین فروخت کرنے کا انکشاف۔ ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ 16 سے 20 سال کے لڑکے لڑکیوں کو کوکین کا عادی بنایا۔ تفتیشی حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش میں انمول عرف پنکی نے شناخت چھپانے کے لیے انگلیاں تیزاب سے جلانے کا انکشاف بھی کیا۔ ملزمہ کراچی سے فرار ہو کر لاہور میں خفیہ لیبارٹری چلاتی رہی۔ پنکی نے لاہور میں مبینہ طور پر ایک پولیس افیسر سے شادی کا بھی انکشاف کیا ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ کوکین کو مزید نشہ آور بنانے کے لیے ڈرگس ادویات کو ہول سیل مارکیٹ سے حاصل کرتی رہی۔ گولڈ برانڈ کے نام سے 40,000 روپے گرام کوکین فروخت کی۔ ملزمہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ کوکین کے خریداروں میں شوبز انڈسٹری کے افراد بھی شامل ہیں۔ ملزمہ نے مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کو کروڑوں روپے رشوت دینے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ گوگل سرچ کے ذریعے کوکین اور ریڈ وائن بنانے کے طریقے سیکھے۔ پنکی نے اکیلے پورا منشیات نیٹ ورک چلانے کا دعویٰ کیا۔ کم عمر لڑکیاں بھی استعمال کی۔ کوکین کوئین کی بغیر ہتھکڑی عدالت میں شہانہ پیشی۔ پنکی کا کراچی سے اسلام آباد تک نیٹ ورک بے نقاب۔ 10 مقامات میں مطلوب ملزمہ پنکی کراچی میں منشیات کا بڑا نیٹ ورک چلاتی رہی۔ ملزمہ انمول نے پولیس کو کھلا چیلنج بھی دیا، پنکی ایک برانڈ ہے، 10 مرتبہ بھی پیدا ہو جاؤ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عدالت نے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ بھی ملزمہ کی عدالت پیشی کے مناظر دیکھ کر حیران، معاملے پر JIT بنانے کا اعلان کر دیا۔ ڈرگ کوئین کی وائس ریکارڈنگ کے بعد موبائل فون سے منشیات فروخت کے اسکرین شاٹس بھی سامنے آ گئے۔ کسٹمز اور ہول سیل ڈیلرز کے لیے الگ الگ ریٹس مقرر تھے۔ سمیت ملک بھر میں کوکین اور مہلک ڈرگ سپلائی کرنے والی مبینہ ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی قانون کے شکنجے میں آ گئی۔ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق درجنوں مقدمات میں مفرور انمول پنکی پولیس کو انتہائی مطلوب تھی۔ ملزمہ کے قبضے سے کوکین، کیمیکلز، دیگر منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انمول پنکی کراچی میں منشیات کی سپلائی کا منظم نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ پوش علاقوں میں مخصوص رائڈرز کے ذریعے آن لائن ڈرگ سپلائی کی جاتی تھی، جبکہ پولیس سے بچنے کے لیے خواتین رائڈرز کا بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ یومیہ لاکھوں روپے مالیت کی منشیات فروخت کرتی تھیں اور اس کے خریداروں میں طلباء سمیت اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ دوسری جانب عدالت پیشی کے دوران ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی اور پروٹوکول دینے پر وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی پولیس چیف نے تحقیقات کے لیے سینئر آفیسر پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ہماری ڈٹرمنیشن ہے سوچناک ہے میرے لیے بینگ وزیر داخلہ۔ ابھی میں نے ایڈیشنل IG کراچی اور IG سندھ کو کہا ہے کہ آپ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے وہ فوراً ان کے خلاف کارروائی بھی کریں، اور ضرورت پڑتی ہے تو ان سب کو اریسٹ بھی کریں گے۔ کراچی میں مبینہ ڈرگ نیٹ ورک لیگ RDS پروٹوکول نے ڈرگ کارٹیل اور بعض پولیس اہلکاروں کے درمیان ممکنہ تعلق پر کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحقیقات اس نیٹ ورک کے اصل کرداروں اور سہولت کاروں تک پہنچ پاتی ہیں یا نہیں۔ واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو وہ انہیں استعمال کر دیں گے، جس سے ناقابل یقین تباہی ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہتے ہیں کہ ایران کی بحریہ اور ایئر فورس تباہ کر چکے۔ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے اور ایٹمی ہتھیار بنانے سے 100% روکا جائے گا۔ گزشتہ سال امریکی بمباری سے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو چکی۔ ایرانی حکام نے نیوکلیئر ڈسٹ امریکہ کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں اپنے بیان سے مکر گئے۔ امریکی صدر نے کہا جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، امریکہ کی ناکہ بندی برقرار ہے، جس کے باعث ایران ایک پیسہ نہیں کما پا رہا۔ امریکی وزیر جنگ اور سینئر پینٹاگون حکام کی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے پیشی۔ کمیٹی اراکین کے تندو تیز سوالات۔ پیٹ ہیگسیت اور پینٹاگون حکام کمیٹی اراکین کو مطمئن نہ کر سکے۔ پینٹاگون کے بجٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ایران کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی وزارت دفاع ملک بھر کے صنعتی شہروں میں دوبارہ معاشی سرگرمیاں بحال کر رہی ہے۔ پینٹاگون کے سینئر عہدیدار جولیس ہرسٹ نے قانون سازوں کو بتایا کہ ایران کے خلاف جنگ پر اب تک $29 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ اس رقم میں فوجی آپریشن، آلات کی مرمت اور تباہ شدہ ساز و سامان کی تبدیلی کے اخراجات شامل ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی الہام علیوف صدر آذربائیجان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارت،
سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ہونے والے ورلڈ اربن فورم کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان ورلڈ اربن فورم میں مؤثر نمائندگی کرے گا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور عام کی جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر الہام علیوف کی جانب سے خطے میں عام مکالمے اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ یی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان روابط کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقین نے مستقل اور پائیدار جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا اور اپنائے حرمت سے معمول کے مطابق بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا۔ آپ کچھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی و معاشی علاقائی صورتحال، ملک میں بڑھتی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی ابتر صورتحال اور دیگر اہم قومی ایشوز پر تبادلہ خیال کیا۔ موجودہ سیاسی و معاشی حالات میں مشترکہ موقف اپنانے، عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک ساتھ چلنے اور آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی۔